شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ابھی تک ہم نے قرآن سنا تو یہ صاحب قرآن کے تعلق سے ہم سن رہے ہیں، جن پر قرآن نازل ہوا ان کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ثواب کا کام ہے. تو باہر جو بچے ہمارے ہیں، نوجوان ہیں، ان سے میں کہوں گا ذرا آواز دے لیں، اللہ وہ بھی آپ کی نیکی میں لکھ دے. تو ان تمام سے میری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ وہ اندر آ جائیں. اندر اللہ کی رحمت بٹ رہی ہے، آپ باہر ہیں، اچھا نہیں ہوگا نہیں. یہی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو بازار میں دیکھا تو کہا کہ ارے تم لوگ یہاں ہو، وہاں اللہ کے رسول میراث تقسیم ہو رہی، اللہ کے رسول کی میراث تقسیم ہو رہی. لوگ دوڑتے دوڑتے آئے، بولا کہ وہاں تو مسجد میں کچھ نہیں ہے. بولا کہ وہاں پڑھنا پڑھانا ہو رہا ہے، سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے، یہی تو اللہ کے رسول کی میراث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں. الرحیق المختوم یہ کتاب ہمارے ساتھ تھی شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی. پیج نمبر 93 ہمارے ساتھ ہے. یہ پوری کتاب 661 پیجز کی ہے. ابھی 100 پیج بھی ہمارے ختم نہیں ہوئے ہیں، لیکن یہ رمضان کا 5واں دن ہے. کوشش کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کا جو یہ ہے وہاں تک ہم چلیں. اللہ کی مرضی کہ کتنا آپ لوگ ساتھ دیتے ہیں، کتنا ہم اس کو پورا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. کل کے درس میں جو باتیں ہمارے ساتھ تھی اس میں ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال کی جب پہنچی، 15 سال ویسے بھی عمر ہوتی ہے، لیکن 15 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ فجار دیکھا. جاہلیت کا زمانہ تھا. جاہلیت کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، کسی کی اونٹنی کسی کے کھیت میں چلی جاتی، چر لیتی تو جنگ ہو جاتی، اور جنگ 100 سال تک چلتی، اور ہر جانے والا وصیت کر کے جاتا، دیکھ ان سے ہماری لڑائی ہے، تو بھی لڑتے رہنا، لڑایا ہوتے رہتے. تو ایک جنگ فجار جو جنگ حرمت والے مہینے میں ہوئی، حرمت کی تقدیس بھی پامال ہوئی اور حرم میں ہوئی، تو اسی لیے اس جنگ کا نام جنگ فجار پڑ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ایک طرف اور دوسرے 3 خاندان بڑھ گئے تھے. تو اس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. بچوں کا کیا ہوتا ہے، بڑے جیسے لے جاتے ہیں ویسے چلے جاتے ہیں، بچوں کو کچھ نہیں پتا. بچوں نے کہہ دیا کہ ارے ان سے ہم لڑنا ہے، بچے بھی لڑتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیر اپنے چاچاؤں کو دے رہے تھے، تیر مار رہے تھے، تو یہ اپنے چاچاؤں کو تیر دے رہے تھے. تو یہ جنگ فجار تھی. اس کے بعد ایک اور چیز جو پیش آئی وہ حلف الفضول. حلف الفضول اسی طرح یہ بھی جنگ ذی قعدہ کے مہینے میں پیش آئی. یعنی چند قریش کے قبیلے، بنی ہاشم، بنی عبد المطلب، بنی عبد العزہ، بنی زہرہ بن کلاب، بنی تیم بن مرہ، یہ سارے کے سارے عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے. عبداللہ بن جدعان نام اچھا ہے نہیں؟ کیا نام؟ عبداللہ، پیارا نام ہے، عبداللہ بن جدعان. یہ کیا تھا؟ جاہلیت کے زمانے کا حاتم تائی تھا. لوگوں کو بڑا کھلاتا تھا. آپ لوگ صرف کھاتے کی کھلاتے ہیں؟ ہاں، کھلاتے بھی کھاتے، ماشاءاللہ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف ون وے جاتے ہیں. ہاں، میرے گھر کو آئے تو کیا لاتے، میں آیا تو کیا دیتے. تو ایسا نہیں تھا. عبداللہ بن جدعان ایسا آدمی تھا جو بہت کھلاتا تھا. اس کے کھلانے کا لوگ لکھتے ہیں اتنے بڑے بڑے دیگچے تھے، سیڑھی ڈال کے چڑھنا پڑتا تھا. دیگچے میں کچھ ڈالنا بولے تو سیڑھی ڈال کے چڑھنا. کتنے بڑے دیگچے رہیں گے، کیا کھلاتا رہے گا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ بڑا تعجب ہوا. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی، عبداللہ بن جدعان
لوگوں کو اتنا کھلاتا تھا، اتنا اچھے اچھے کام کرتا تھا، کیا اللہ اسے کچھ دے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کبھی اس نے نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ بڑا کھلاتا تھا، اللہ اس کا بدلہ دنیا میں دے دے گا۔ جو کافر بھی نیک کام کرے گا اللہ اس کا بدلہ کیا کرے گا؟ دنیا میں دے دے گا، آخرت میں کچھ نہیں ہوگا، آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کبھی اس نے نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اگر وہ کہہ دیا ہوتا تو یہ سارے اچھائیاں اس کے کام آتی۔ آپ دیکھیں گے، میں نندی پائپ، مشہور پائپ ہے، آپ نے کبھی سنا ہوگا، آندھرا میں اس کی کمپنی نندی پائپ، جتنے مزدور کام کرتے ہیں دوپہر کا کھانا وہی میس میں کھاتے ہیں، اتنا بڑا 4000 5000 مزدور، فری کھانا سارے لوگ، ہر دن آپ ایک دن کھلائیں گے 2 دن کھلائیں گے، لیکن ہر دن 4000 5000 مزدور فری کھانا کھاتے ہیں، اور وہ بھی بڑھیا کھانا۔ تو کافر بہت کام کرتے ہیں لیکن وہی توحید کا معاملہ ہے۔ تو کہتے ہیں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے، کیونکہ وہ بڑا عمر میں بھی بڑا تھا، شریف تھا، اور آپس میں انہوں نے ایک معاہدہ کیا کہ مکے میں جو بھی مظلوم آئے گا اس کا ہم ساتھ دیں گے، اس لیے کہ مکہ ایسا جگہ تھا باہر سے لوگ مال لے کر آتے تھے، مال لے کر آتے تھے، مکے میں لوگ خریدتے تھے، خرید کر کبھی پیسہ نہیں دیتے تھے۔ اب یہ جو باہر سے جو اجنبی آیا وہ بڑا پریشان ہوتا تھا کہ کہاں جائیں، اب وہ پولیس اسٹیشن کورٹ کا زمانہ نہیں تھا، کہیں جا کے دعویٰ دائر کریں، وہ بڑا پریشان ہوتا کہ میرے پیسے کون دلائے گا۔ تو یہاں بھی اس کیس میں وہی ویسے ہی ہوا کہ اس اجتماع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ ساری بات کا خلاصہ ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی ایسا کام ہو جس کو سارے مل کر کرتے ہوں تو آپ معاشرے کا ساتھ دیں، سوسائٹی کا ساتھ دیں۔ کوئی بھی کام ہو رہا ہے، آپ نہیں کہیں نہیں میرا گھر میری مسجد، ایسا آدمی کو نہیں رہنا چاہیے۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، ہمیں دنیا سے کیا بھی مطلب نہیں، ہم اپنے خول میں جئیں گے۔ خول کا معنی اخروٹ کا خول ہوتا نہیں، اس کے اندر ہی رکھو جیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایسا موقع پھر آیا تو میں جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، میں جو وہاں موجود تھا لال اونٹ سے بھی مجھے زیادہ پسند ہے، اگر اسلام میں اس عہد و پیمان کے لیے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ اگریمنٹ یہ کیوں کرنا پڑا کہ باہر سے جو لوگ آتے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے کرنا پڑا، کبھی کسی پر ظلم ہوا تو سارے مل کر ساتھ دیں۔ اس کے بعد جیسے ہم نے کل آپ کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ ہر نوجوان کو جستجو ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے کہ جانے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزی روٹی کیسے چلتی تھی۔ روزی روٹی کا مسئلہ ہم سب کی زندگی سے وابستہ ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے لیے آسمان سے من و سلوہ آتا ہو۔ کسی کے لیے آتا کیا بھائی؟ کسی کے لیے من و سلوہ آتا ہے؟ نہیں آتا۔ تو لیکن اللہ برکت تو دیتے ہیں، آپ حرکت کریں، برکت کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہم گھر بیٹھے رہیں، لیکن بہت سارے لوگوں نے کہا میں کام کرنے باہر جاتا لیکن ایسا کیا کہ پریشانی آ جاتی، میں گھر کو واپس آ جاتا۔ اگر ایسا اگر کرتا ہے تو مشکل ہے، لیکن آدمی محنت کرے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو کوئی خاص معین کام نہیں تھا، لیکن یہ تو خبر مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے، بکری چراتے تھے۔ وہ زمانے میں وہی تھا، بکری چرانا، اونٹ چرانا، تجارت کرنا، اور کچھ کام نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بنی سعد میں تھے تو وہاں کی بکریاں اللہ کے نبی، بنی سعد ٹرائب ہے، اس قبیلے کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اور مکے میں بھی مکے والوں کی بکریاں چند پیسوں کے عوض چرایا کرتے تھے۔ جیسے میں نے کہا کہ محنت کا کوئی بھی کام جس سے حلال روزی آتی ہے آپ کرنے میں شرمائے نہیں، آپ کریں۔ ہم حلال طریقے سے کرتے ہیں، پیسہ ہم کو ملتا ہے، چاہے وہ پیپر ڈالنا ہے، دودھ کا پاکٹ ڈالنا ہے، کوئی بھی کام ہے آپ محنت کریں، پیسہ آتا ہے، اس میں عیب کی کوئی بات نہیں۔ کوئی یہاں کوئی ایسا نہیں ہے، آپ اس ہندوستان کے مالداروں کو لے لیجئے، جس نے اپنی شادی میں کروڑوں روپے خرچ کیے، اس کے بارے میں کیا کہا؟ وہ کیا کرتا تھا؟ پیٹرول بنک پہ کام کرتا تھا، نہیں
ہاں اس کے باپ کے تعلق سے، یا اس سے ہم نے سنا کہ وہ پیٹرول بنک پہ کام کرتا تھا، معمولی کام تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ذات اتنی بڑی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہتے ہیں 25 سال کی عمر ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہوتا ہے کہ 15 سے 25 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی متعین کام نہیں تھا، جو بھی کام ملتا کر دیتے تھے. 25 سال کی عمر میں خدیجہ رضی اللہ عنہا، مکے کی بہت مشہور شریف خاندانی عورت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ زمانے میں اپنا مال سریا بھیجتی تھی تجارت کے لیے. یعنی وہ اپنا مال ایک کنٹری سے دوسری کنٹری ایک عورت بھیجتی تھی. تو ہم اپنے مسلمان خواتین سے کہتی ہیں کہ آپ سارا بوجھ مرد ہی پر نہ ڈالیں. اگر آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے، اگر آپ کوئی کام کر سکتے ہیں حجاب میں رہ کر، اپنے حدود میں رہ کر، اسلامی شریعت میں رہ کر، تو آپ کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی ایسی خواتین تھی جو عطر کا کاروبار کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کا نام عطارہ، اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی ان سے عطر خریدتے تھے. تو کہتے ہیں ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا مال تجارت لے کر، ان کا مال لیا. ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ میرا مال لے جائیں، ملک شام لے جا کر تجارت کریں. مضاربت کا معنی ہے مال ایک آدمی کا محنت دوسرا کرے گا، اسے دونوں کو حصہ ملے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، اور کہتے ہیں کہ چونکہ پورا قبیلہ ہی تاجر پیشہ تھا، ام المؤمنین ان کے جو نوکر تھا میسرہ، اس کا نام کیا تھا؟ میسرہ. اس نوکر کے ساتھ ملک شام گئے اور کافی فائدہ ہوا، بہت پیسہ ملا. اور آپ کو معلوم ہے کہ سفر میں آدمی پہچانا جاتا ہے. ابھی میں اچھا ہوں، آپ اچھے ہیں. ہماری اچھائی کب ظاہر ہوگی؟ جب ہم کوئی ٹریول کریں. آپ مجھے پہچانیں گے، میں آپ کو پہچانوں گا. اسی لیے کہتے ہیں آدمی میں بس کو دیکھ، سننا گھس کو دیکھ. آپ سونا گھسیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ سونا ہے کہ لوہا ہے، پتل ہے. آدمی میں جب بس کے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ انہوں کھڑے ہیں کہ کھوٹے ہیں. اوپر سے میں بھی اچھا ہوں، آپ بھی اچھے میرے کپڑے اچھے ہیں، آپ بھی اچھے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے سے معاملہ کریں گے. کچھ پیسے آپ مجھے دیں گے، میں کچھ پیسے آپ کو دوں گا. 1-2 دن ہم ساتھ رہیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم کتنے اوپر ہیں، کتنے نیچے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میسرہ، اس نے جب سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سفر میں لوگ باہر پڑ جاتے ہیں، تو سفر میں دیکھا خوش اخلاق، لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ، لوگوں سے ملنے کا طریقہ، بڑا خوش ہوا. وہ ساری باتیں اس نے آ کر ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا کہ محمد اتنے اچھے آدمی ہیں، لوگوں سے ایسے ملتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے اخلاق حسنہ کا تذکرہ کیا، ساری باتوں کا تذکرہ کیا. تو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مال میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے اور امانت بھی ہے. جتنا مال لے گئے ہیں خوب تجارت کیا ہے، اور اتنی برکت اس سے پہلے ام المؤمنین نے کبھی نہیں دیکھا تھا. اور لوگوں سے جیسے ملے، شیریں اخلاق، میٹھی گفتگو اور بلند پایا کردار اور سچائی زبان پر اور امانت دارہ طریقے، اس پر ام المؤمنین بڑی مطمئن ہوئی. بلا کہ یہ کیسا نوجوان ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں. تو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لگا کہ یہ میرا گم گشتہ موتی ہے، یہ وہ میرا موتی ہے جو گم ہو گیا تھا، اب مل گیا ہے. ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ تھی. ان سے پہلے ان کی دو شوہر گزر چکے تھے، تو بیوہ تھی. تو ان کو لگا کہ ان کا موتی ہے. تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بڑے بڑے سرداروں نے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شادی کا پیغام دیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. تو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دل کی بات اپنی ایک سہیلی نفیسہ سے کہی. نفیسہ نام ان کا تھا. بتایا کہ میری خواہش ہے کہ ایسے نوجوان سے میں شادی کروں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے احکام اسلام سے پہلے کے ہیں. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت
اپنی خواہش کا اظہار کر سکتی ہے. کسی لڑکے سے شادی کرنا ہے تو وہ کسی لڑکے کو پیغام بھیج سکتی ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. لیکن یہ کب کی بات ہے؟ اسلام سے پہلے کی بات ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر عورت کسی مرد کے اخلاق سے متاثر ہے، اس سے شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ اس کے اولیاء سے کہے گی. اسی طرح لڑکا لڑکی کے اولیاء سے کہے گا. ولی گارڈین جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں، باپ ہے، چاچا ہے، دادا ہے. لڑکی کا گارڈین کون بنتا ہے؟ باپ نہیں تو چاچا نہیں تو دادا. ہم لوگ پہلے کہہ چکے ہیں. آپ دیکھیے نفیسہ سے کہا تو نفیسہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بات کیا کہ ام المؤمنین ختیجہ کی ایسی خواہش ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا سے گفتگو کیا. ہاں، خود بھی فیصلہ نہیں لیے چونکہ وہ کہتے ہیں. تو شادی طے ہو گئی. نکاح میں بنی ہاشم اور بہت سارے سردار شریک تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے. کتنے کیمل؟ 20 کیمل مہر میں. ہاں، تو یہ بھی جاہلیت کے لوگوں کو اتنا احساس تھا. آج کل مہر بڑا عجیب ہے، قصے کہانیاں اس میں ہم جانا نہیں چاہتے تاکہ یہ کہانی ہماری، یہ قصہ ہمارے ساتھ ٹائم ختم نہ ہو جائے. کہتے ہیں کہ 20 اونٹ دیے. اس وقت ام المؤمنین ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی. آپ غور کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال. جس عورت سے شادی کر رہے ہیں ان کی عمر کتنی؟ 40 سال. ہاں، 40 سال. لوگوں نے کتابیں لکھی، کافروں نے، احمقوں نے، ظالموں نے، فاسقوں نے کتابیں لکھی. رنگیلا رسول. کیا کتاب لکھا؟ رنگیلا رسول. ہاں، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر شادی کرنا چاہتے تھے تو 40 سال کی عورت سے کیوں شادی کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی. اور جس عورت سے شادی کی اللہ کے نبی نے، جب تک ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہی کبھی کسی عورت سے شادی نہیں کیا. جب تک وہ زندہ رہی کسی عورت سے شادی نہیں کیا. اور سوائے ابراہیم کے سارے بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی سے پیدا ہوئے، ام المؤمنین ختیجہ سے. اور لوگ زندگی میں بیوی سے بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد بھی اللہ کے نبی نے ان کو یاد رکھا. جب بھی کوئی جانور ذبح ہوتا فوراً گوشت کی بوٹیاں الگ کرتے، بولتے یہ لے جا کو ختیجہ کی وہ دوست کو دو، وہ سہیلی کو دو، سارے لوگوں کو بھیجتے. جو بیویاں اس وقت تھی ام المؤمنین عائشہ، وہ برداشت نہیں کرتی، بولتے اللہ کے رسول کب بھی وہ بڈھی کو یاد کرتے رہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ارے ختیجہ کے بارے میں ایسی باتیں مت کہو. ختیجہ وہ عورت ہے جس نے اپنا مال اللہ کی دین کے لیے خرچ کیا. ختیجہ وہ عورت ہے جس کے لیے اللہ نے سلام بھیجا. ختیجہ وہ عورت ہے جس سے اللہ نے مجھے اولاد دی. تو ختیجہ کے بارے میں کوئی بات نہ کہو. دیکھا آپ نے؟ اتنا ہی نہیں، ایک زمانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں ہیں، ٹینٹ میں ہیں، کسی جنگ کا موقع ہے. ایک عورت اجازت لیتی ہے ملاقات کی، بولا کہ آنے دو. آ کر اس نے دروازے پر دور سے پکارا کہ میں اندر آؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آئی بالکل اپنی بیوی ام المؤمنین ختیجہ جیسی، لیکن پہچان گئے کہ وہ ختیجہ تو نہیں ہے، لیکن ختیجہ کی بہن حالہ ہے. کہا حالہ بنت خویلد. یہ حالہ آ گئی ہے اور بڑی اس سے بٹھایا، یعنی بیوی کی بہن. بڑے اس سے بٹھایا، استقبال کیا. تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاتون ام المؤمنین ختیجہ رضی اللہ عنہا وفات تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. یہ ظالم، یہ فاسق جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں بالکل غلط ہے. خاص کر نوجوانوں کو اس کا علم ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن جیسے ہیں. یہ ایک عورت آتی ہے مصافحہ کرنا چاہتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ نہیں کیا. کبھی ایسے موقع ہوتے ہیں اچانک ہم بھی یہ ہو جاتے ہیں، خاندان کی کوئی عورت فوراً ہاتھ بڑھا دیتی ہے. ہم انجانے میں اگر ہاتھ بڑھا دیتے ہیں تو اللہ کے نبی کی حدیث کو یاد کرنا چاہیے، انا لا اصافح النساء. اللہ کے نبی سے فرمایا کہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا.
مصافحہ کس سے آپ کر سکتے ہیں؟ آپ کی جو ایسی عورتیں جو جن کے لیے آپ محرم ہیں. تو کہتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم بچپن میں جن کا انتقال ہوا، ان کے علاوہ ساری اولاد ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئی. پہلے لڑکے تھے قاسم، جس کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو القاسم بنی. ابو القاسم آپ کو کہا گیا. قاسم پہلے بیٹے، اس کے بعد پھر زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، عبداللہ، اتنے سارے بچے قاسم جو اللہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، عبداللہ، 6 بچے. اور ابراہیم اگر ملائے تو 7، لیکن ابراہیم ان سے پیدا نہیں ہوئے. اور عبداللہ کا جو لقب تھا، ٹائٹل تھا، طیب، طاہر جیسے بولتے تھے. آپ کے سب بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے. جو لڑکے تھے، لڑکے کوئی بھی زندہ نہیں تھے. مطلب ابراہیم کا انتقال ہو گیا، عبداللہ کا انتقال ہو گیا، لیکن بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا. سارے مسلمان ہوئے، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ. اور بچیوں میں سے سارے کے سارے باپ نے جنازے کی نماز پڑھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. زینب کا انتقال، رقیہ، ام کلثوم، یہ سارے کے سارے سوائے فاطمہ کے. فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 4 یا 5 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہوا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا معاملہ تھا. تو یہاں انہوں نے 6 ماہ لکھا ہے، شیخ نے الگ الگ باتیں ہیں، اور انہوں نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے کہ 6 ماہ کیسے ہے. کہا کہ اس میں اختلاف ہے، میرے نزدیک جو راجح ہے اس کو میں نے یہاں لکھا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 ماہ کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا. یہ تو تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزی روٹی چلتی تھی شادی کے بعد. اس کے بعد ایک اور چیز جس کا انہوں نے ذکر کیا کہ کعبۃ اللہ وہ زمانے میں جو تھا، دیواروں کا چوکور عمارت کعبۃ اللہ تھی، بہت پرانا ہو گیا تھا. اب مکے کے لوگوں نے سوچا کہ اس کو ریکنسٹرکشن کیا جائے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی جائے. تو کہتے ہیں اس لیے ضرورت پڑی کرنے کی کہ دیواریں نیچے تھی، کوئی بھی گھس جاتا تھا، اندر گھس کے چراتے تھے. جو چیزیں اندر کی ہوتی تھی چراتے تھے. لوگ مسجد میں بھی چوری کرتے ہیں، جگہ جگہ چوری کرتے ہیں. چور کو کیا معلوم مسجد ہے کہ کیا ہے، ہر جگہ چوری کرتے ہیں. کعبۃ اللہ میں بھی چوری ہوتی تھی. تو انہوں نے سوچا کہ چلو ایسا کریں. انہوں نے ایک مرتبہ کود کر خزانہ چرا لیا جو اندر تھا. تو کعبے کو جب بنانے کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ کعبے میں صرف حلال پیسہ استعمال کریں گے، اللہ کا گھر ہے، اس میں حرام پیسہ نہیں لگنا چاہیے. تو میں سارے ذمہ داروں سے بھی کہوں گا کہ آپ اللہ کے گھر کی جب بات آتی ہے تو سامنے والے کو دیکھیں کہ اس کی کمائی کیسے ہے، حلال ہے کہ حرام ہے. جیسے اس زمانے میں ان لوگوں نے کہا کہ اس میں بدکاری کرنے والی کی اجرت نہیں لی جائے گی. وہ زمانے میں بدکاری چلتی تھی، بدکاری کرتی تھی عورتیں. سود کی دولت نہیں لی جائے گی. کوئی وڈی لیتا ہے، وڈی دیتا ہے، وڈی کا پیسہ کعبۃ اللہ کے ریکنسٹرکشن میں نہیں لیا جائے گا. کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال ہونے نہیں دیں گے. بہت سارے ہیں 100 چوہے کھا کے بعد میں شریف بن جاتے ہیں، 100 کو ڈبا کو بعد میں کیا ہو جاتے ہیں، شریف بن جاتے ہیں. بولتا ایسا مال بھی ہم نہیں لیں گے اللہ تعالیٰ کے گھر میں. لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ کعبۃ اللہ کو نیا بنانا ہے، لیکن پرانا کعبہ کون گرائے گا؟ بڑا مسئلہ، پرانا کعبہ گرانا. سب کو ڈر، میں پہلے گرایا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ کینٹ میں گرایا تو کیا ہو جائے گا معلوم. تو اس کے واسطے قریش کا جو بوڑھا آدمی تھا ولید بن مغیرہ مخزومی، تو اس نے اچھا چلو پہلے میں جا کو میں گراتا ہوں، میں اچھا رہا تو تمہیں سب بھی کیا ہو جاؤ میرے ساتھ آؤ. کیا تو بھی مجھے ہو گیا ٹھیک ہے. بہت بڑا رسک اس نے لیا، اللہ کا گھر ہے. تو ولید بن مغیرہ مخزومی تو اس نے پہلے ایک دیوار کا اینٹ نکالنا شروع کیا.
اب جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں آئی ہے, کیا ابھی ہوا نہیں, تو سب لوگ آ کے ایک ایک اینٹ نکالنا شروع کیے. دیکھا آپ نے؟ تو کہتے ہیں جب اینٹ نکال کے ابراہیم علیہ السلام نے جو بیسمنٹ ڈالا تھا وہاں تک جب پہنچ گئے تو انہوں نے کعبے کو تعمیر کرنا شروع کیا. ہر قبیلے نے اپنا اپنا حصہ مقرر کیا تھا. یہ قبیلہ اتنے اینٹ, یہ قبیلہ اتنے اینٹ, پھر ساروں نے کعبۃ اللہ بنایا. لیکن ایک جگہ پہنچ کر اختلاف ہو گیا بہت سارے. تو کبھی ہمارے اندر بھی ہو جاتا ہے. اب 4 آدمی 4 مسلح لاتے, میرا مسلح بچھنا, تیرا, کتنے مسلح بچھائیں گے مسجد میں؟ ارے بھائی ایک آدمی مسلح ڈالا تو تمہیں کہ دوسرا لے کے آؤ, واٹر کولر لاؤ. اب گھڑا لائیں, یہ گھڑا رکھیں گے, 4 آدمی 4 گھڑا لا رہے ہیں تو کہاں رکھنا سو, الگ الگ ٹائم بتاتا ہے کہ 4 گھڑا لانا ہے, یہ کتنا ٹائم بتانا. تو ایسی معمولی چیزیں ہوتی ہیں, ایسے گھڑالا لگاتے ہیں. یہ واچ شاپ کے سر کا دکھتا, انہیں نماز پڑھیں گا نہیں ٹائم دیکھتے رہیں گا. تو اسی لیے علماء نے کہا کہ کعبے کی طرف یعنی اس قبلے کی طرف کچھ نہیں لگانا, یہاں تک کہ واچ بھی, اس لیے کہ نماز میں کھڑے گا تو اسے وہ بلنکنگ کیا ہوگا, اسے مشغول کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر آئے تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, ایک پردہ لگایا, پردے میں ایسے گلاب کے پھول بوٹے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ اس پردے کو ہٹا دو, یہ مجھے نماز سے غافل کر دیتا ہے, نماز سے غافل کر دیتا ہے. اسی لیے علماء نے کہا کہ کوئی چیز آپ ادھر لگا سکتے ہیں, پیچھے لگا سکتے ہیں, لیکن قبلے کی طرف کوئی چیز نہیں رہنا. یہ فتویٰ ہے, مولانا بیٹھے ہیں وہ بتائیں گے آپ کو. عربی میں شیخ ابن عثیمین کے فتاوے ہیں, آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے شیخ نے کیا فتوے لکھے ہیں کہ سامنے کی طرف ایسی چیز جو آدمی کے ہوش حواس کو لیتی ہو, ویسی چیز قبلے کی طرف کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ بات یہ ہوئی کہ جب ساری تعمیر مکمل ہو گئی, حجر اسود اس کو پھر اس کی جگہ پر لے جا کر کون رکھیں گے؟ ہر قبیلے والا بولتا کہ میں رکھوں گا. بولتا کہ نوبت یہاں تک آ گئی, آپ نے سنا ہوگا کہ خون خرابہ ہو جائے گا. اتنی نوبت آئی تو ابو امیہ مخزومی, تو اس نے یہ فیصلہ کیا, جیسے آپ نے سنا ہوگا, بچپن سے ہم پڑھتے آتے ہیں کہ کل کعبۃ اللہ میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہ اسے حق ہوگا کہ وہ حجر اسود لے جا کر رکھے. تو پہلے آنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ نے چادر منگوائی, سارے لوگوں سے وہاں اس پتھر کو رکھا, اور جب رکھنے کی بات آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اسے اٹھا کر وہاں رکھ دیا. اس طرح یہ جھگڑا سارے کا سارا ختم ہو گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ امانت دار ہے. لیکن کبھی آپ نے کعبۃ اللہ عمرہ جب آپ جاتے ہیں, حج پر جاتے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کعبے میں ایک طرف چھوٹی سی ایک دیوار ہے, حتیم کی دیوار, اس میں بھی جو لوگ جا کے نماز پڑھتے ہیں وہ کبھی بند رہتا ہے. تو یہ کیوں ہے؟ تو کہا کہ یہ حتیم ہے, جب انہوں نے بنایا تو پیسہ ختم ہو گیا, اب جتنا پیسہ تھا اس میں انہوں نے بنا دیا, باقی کو دیوار بنا کے چھوڑ دیا, جس کو ہم حتیم کہتے ہیں. وہ بھی کعبے کا حصہ ہے, وہ بھی کعبۃ اللہ کا حصہ ہے, اور وہ ویسے رہے. اب ایک آدمی سوال کرتا, اچھا بھائی وہ زمانے کی بات, ابھی تو سونا ہے, سونا بہتا ہے, کروڑوں کی دولت ہے, اب کیوں پورا نہیں کر لیتے؟ تو یہی بات ایک زمانے میں بھی آئی جب خلفاء تھے, کیوں اب کعبۃ اللہ حتیم کو ملا کر کعبے ہی نہیں بناتے؟ تو بولا, علماء نے کہا کہ نہیں, وہ اگر ہر کوئی اسے کھلواڑ کرے گا تو اللہ کا گھر ایک کھلونا بن جائے گا. جس حالت میں اسے کیا کرو, اسی حالت میں اس کو رہنے دو. تو علماء نے اس کو ویسے ہی رکھنے کا فتویٰ دیا ہے, اسے اسی حالت میں چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد ایک اور چیز جس کا انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے, نبوت سے پہلے آپ کے اخلاق کیسے تھے, آپ کا سلوک کیسا تھا, اس کا ذکر کیا ہے. اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو اس معاشرے میں جانا ضروری ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہلیت کے زمانے میں گانے گائے جاتے تھے, گانوں کی مجلسیں ہوتی تھی, شراب ہوتی تھی. ایسے معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو کبھی منہ نہیں لگایا,
شراب کو کبھی منہ نہیں لگایا. کہتے ہیں لا يقبل اللہ صرفا وعدلا. 3 لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ نہ فرض قبول کرتے ہیں نہ نفل قبول کرتے ہیں. ان میں سے 3 لوگوں میں سے کون کون ہے؟ عاق لوالدیہ، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا. ماں باپ کو ناراض کر کے ہم مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں اللہ اللہ، بلا نہیں، ماں باپ کو پہلے راضی کرو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. عَاقٌ لِوَالِدَيْهِ. دوسرا آدمی مدمن خمر، دوسرا آدمی وہ جو ہمیشہ شراب کی نشے میں رہتا ہے. شراب کی نشے میں، مدمن مانے کنٹینیوس، یعنی ذرہ پیو تو چلتا کہ ارے ذرہ پیو زیادہ پیو، رتی بھی نہیں ہتی بھی نہیں، شراب تو شراب ہے. تو اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے. تیسرا وہ آدمی جو تقدیر کا انکار کرتا ہے، بولتا کیا بھی نہیں بے، ہمیں کیا کرے کہ وہ اللہ کیا بھی لکھو رکھا نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل 50,000 سنہ، 50,000 سال پہلے اللہ نے ساروں کی تقدیر لکھ دی ہے. لیکن کیا لکھی ہے کسی کو نہیں پتا، بس ہمارا کام عمل کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا، کبھی آستانوں کا ذبیحہ نہیں کھایا. آستانے بولے تو درگاہ، چبوترے، جھاڑا، وہ جو ذبح کرتے نہیں، جیسے 11ویں کی بریانی، 40ویں کی بریانی، یہ ساری چیزیں اللہ کے کنڈوں کا نیاز، جعفر کے کنڈے، جعفر کا فاتحہ، امام جعفر کی نیاز، یہ سب چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھائی. تو کہتے ہیں یہ ساری چیزیں نہیں کھائی. اور بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار، بتوں کے نام پر بڑے بڑے تہوار منائے جاتے تھے، اور میلے ٹھیلوں میں، عرس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرکت نہیں کی. کبھی ایسا آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا رہے تھے تو اپنے دوست سے کہا کہ دیکھ تو آج میری بکریاں دیکھ لینا، میں بھی جاتا ہوں، وہاں کچھ بجائے جاتے ہیں میں بھی جا کے سنتا ہوں. لیکن جب وہاں پہنچے تو اللہ نے آپ پر نیند کا غلبہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کر لی، اور یہ حدیثوں میں موجود ہے. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی یہ بات انہوں نے کہی ہے، میں نے جو بات بتا دی ہے وہ بس ہے. تو کہتے ہیں اسی طرح وہ زمانہ تھا، صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کعبہ تعمیر کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس پتھر ڈھو رہے تھے کعبہ تعمیر کرنے کے لیے. حضرت عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، وہ ذرا بڑے تھے، اپنا تہبند اپنے کاندھوں پر رکھ لو، یعنی اپنی لنگی کیا کرو کاندھوں پر ڈال لو، پتھر چبھے گا نہیں، تو پتھر سے حفاظت رہے گی. تو لیکن جو ہی آپ نے ایسا کیا، ظاہر ہے لنگی اوپر اٹھائیں گے تو نیچے کا حصہ کھل جائے گا، تو آپ پر بے ہوشی طاری ہوگی، آپ گر گئے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اس کے بعد آپ کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی گئی. تو جاہلیت کا زمانہ تھا، وہ عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قوم میں فاضلانہ اخلاق اور کریمانہ عادات کے لحاظ سے ممتاز تھے. آپ کی قوم نے آپ کا نام امین رکھ دیا تھا، اتنے امانت دار تھے، ہونس تھے، آپ کا نام امین رکھ دیا تھا. آپ کے اندر اچھی عادتیں تھیں، اور جیسا کہ بیوی آپ کی ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتی ہیں کہ آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بیواؤں ضعیفوں کا خیال رکھتے ہیں، خالی ہاتھ لوگوں کا بندوبست کر دیتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کر دیتے ہیں، اور لوگوں کی مصیبتوں میں ان کا ساتھ دیتے ہیں. یہ کون کس کے حق میں کہہ رہی؟ بیوی اپنے شوہر کے حق میں کہہ رہی. آپ اپنی بیویوں سے پوچھیں کہ آپ کے بارے میں کیا فیڈ بیک دیتے ہیں. کوئی پوچھتے گا؟ محترمہ سے کبھی پوچھتے ہیں؟ آپ نے پوچھا ہے؟ پوچھنا چاہیے. آپ اپنی بیوی سے پوچھیں کہ میں کیسا آدمی ہوں، اس لیے کہ بیوی جتنا آپ کو پہچانتی کوئی نہیں پہچانے گا، اس لیے کہ آپ کو اندر کی بات کی اسے خبر ہے، باہر آپ کیسے وہ ہم جانتے ہیں. باہر تو سب شریف ہے، میں بھی شریف ہوں، آپ شریف، لیکن زیادہ بھی نہیں پوچھنا چاہیے، زیادہ بھی نہیں. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس آدمی نے کہا تھا
دیکھو اللہ کو گواہ بنا کے بولتا ہوں، تمہیں میرے سے محبت کرتے کہ نہیں کرتے؟ میں تمہارا شوہر ہوں، دل سے چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ ایک بار پوچھے، دو بار پوچھے، زیادہ پوچھے تو بیوی کیا بولی؟ اجی تمہیں اتنا پوچھتے ہیں تو میں بولش ڈالتی ہوں، دیکھو میں دل سے تم نہ چاہتی نہیں بولا۔ دیکھا غلطی کس کی ہے؟ تو زیادہ اتنا بھی نہیں پوچھنا ہے، اتنا بھی نہیں پوچھنا ہے، لیکن ہمارا آپ دیکھ کر پوچھیں آپ کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ کیسے ہے، آپ کیسے سلوک کرتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ کے نبی کی بیوی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں، آپ کے اخلاق کی گواہی دے رہی ہیں۔ انشاءاللہ کل ہمارے ساتھ ایک نئی بات کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، کیسے آتی ہے، یہ کب آتی ہے، کہ اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ایک ملاقات ہے زمینی مخلوق کی فرشتوں کے سردار کے ساتھ، کیسی ملاقات ہو، جبریل کی تاجدار مدینہ کے ساتھ، نبی آخر الزماں کے ساتھ جبریل ملاقات کر رہے ہیں، وہ کیسا مبارک ملاقات ہوگی، کیسا انوکھا تجربہ ہوگا، اللہ کے نبی کی کیا جذبات ہوں گے۔ ایسا فرشتہ جس کی 600 پر ہیں، 600 پر ہیں، فرشتوں کا سردار ہے، وہ پیغام لے کر اللہ کے نبی کے پاس آ رہا ہے، اس کی گفتگو انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہے گی۔ اللہ ان لمحات کو ہمارے لیے خیر و برکت بنائے، اللہ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ہم سب کو عطا فرمائے، حوض کوثر کا پانی ہم سب کو عطا فرمائے، آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔